ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں؟ فرمایا کہ حضور کے ویسے تو مجھے سارے سراپے کا علم ہے لیکن آنکھوں کا علم نہیں، اس لیے کہ زندگی بھر حضور کی آنکھوں میں آنکھیں بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ دین اسلام میں اور صحابہ کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور صحابہ کے عمل میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کو صحابہ بنانے والی وہ چیز ہے، صحابہ کو صحابہ بنانے والی وہ صفت ہے کہ جس نے صحابہ کو اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت بنا دی ہے۔ اور وہ صفت صحابہ میں جس نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا، اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت بنا دیا، وہ صفت صحابہ کی صفت ادب ہے۔ ادب، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کیا، دین کی وہ تعظیم کی، اور سب سے بڑھ کر جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت اور توقیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے اس معاملے میں یکتا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دین کی تعمیل بھی انہوں نے کی، یعنی کہ عمل بھی کیا، اوبے بھی کیا، اور تکریم بھی خوب کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ہمارا کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ جو ہے ہمارا، اس میں عمل میں تو کمی کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، وہ یہاں پر بھی تھی ہمیشہ سے، لیکن تعظیم اور تکریم کا پہلو بہت زیادہ تھا، اور آج بھی تعظیم و تکریم، شاعر اللہ کی تعظیم اور تکریم کا جو پہلو ہمارے یہاں ہے وہ اور دنیا کے خطوں میں کم نظر آتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ جاتے ہیں حرمین شریفین میں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بیچارے عرب بھائی، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ قبلے کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ اسی طرح قرآن مجید کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کفر یا نعوذ باللہ من ذالک گمراہی کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن بہرحال ادب کے خلاف ہے۔ اور ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے یہ ادب ہمیشہ رہا، اور ہم اس چیز میں ممتاز رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ اثرات ہم میں بھی آ رہے ہیں، ادب کے اندر کمی آ رہی ہے، اور شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے، دینی شاعر کی جو تعظیم ہے، اس کے اندر ہمارے یہاں بھی اب کمی آ رہی ہے،
قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، تعمیل نہیں، تعظیم کی بات ہو رہی ہے، ادب کی بات ہو رہی ہے، رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے، رسپیکٹو ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے حضور کی باتوں پر عمل تو کیا لیکن ادب نہیں کیا کہ بھئی ہمیں تو بات پر عمل کرنا ہے. نا نا نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا وہ دروازے میں موجود تھے، دروازے میں ہی بیٹھ گئے، چپلوں میں بیٹھ گئے. تو صحابہ نے کہا آپ کو تھوڑی کہا ہے؟ فرمایا پتہ نہیں، میرے کانوں میں تو اجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑھے تو بس میرے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا. یہ تعظیم کی، یعنی انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. انسانی عقل ادب کے اس معراج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا صحابہ نے کہ آدمی کا عقل اور شعور وہ جواب دے جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے کیسے. اور یقین کریں یہ بات کہ واقعتاً اس جماعت کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا حضور کے لیے. یہ جو بعض لوگ بڑے جذبات میں کہہ دیتے ہیں، کہتے تو محبت میں ہی ہیں، لیکن مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے یہ جملہ کہتے کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے. او ہوئے ہوئے ہوئے، کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے. نہیں، ہم اس لائق نہیں تھے اصل میں کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے. حضور کے دور میں جو لوگ حضور کے لیے اللہ نے چنے ہیں وہ اس کائنات کی سب سے مصفہ ترین لوگ تھے. تو ہمارے یہاں بھی ادب کا پہلو اب آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، اور دینی شاعر کے ادب کے اندر کمی واقع ہو رہی. اب یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں شاعر، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بات دلوں کی صفائی میں سے ہے، یہ بات دلوں کے تقوی میں سے ہے. یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ یہ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ایک یہ قالین ہے، یہ ایک عام قالین تھا جب تک مارکیٹ کے اندر موجود تھا. یہ ایک عام قالین تھا، اس کی وہی قیمت تھی جو اور دوسرے قالینوں کی قیمت تھی. لیکن جب یہ قالین مسجد سے جڑ گیا تو اب اس کی ٹوٹل کیفیت اس قالین کی تبدیل ہو گئی. اب اس قالین کو پاک رکھنا بھی ضروری، اس کی حفاظت بھی ضروری، اس کی صفائی ستھرائی بھی ضروری، اس کے اوپر پیشاب پخانہ نہ کرنا چاہیے. اس کی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا. سامنے والا گھر وہ بھی سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، وہ بھی کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی پائپ اور بجلی کا کام ہوا ہے. سب کچھ وہی ہے جو اس مسجد کے در و دیوار میں موجود ہے. لیکن جب اس مسجد کو اللہ کے گھر کی نسبت سے جوڑ دیا گیا تو اس کے احکامات مکمل طور پہ مختلف ہو گئے. اب یہاں بغیر غسل کے کوئی نہیں آ سکتا. اب یہاں پر فالتو دنیاوی باتیں کرنا گناہ ہے. اب یہاں پر جو ہے فالتو قسم کے مشغولیات میں مشغول ہونا درست نہیں. یہاں کے احکامات بدل گئے. اعتکاف اگر کسی نے کرنا ہو تو یہاں کر سکتا ہے، یہیں پر نماز ہوگی، یہیں پر باجماعت نماز ہوگی، یہیں پر جمعہ ہوگا. کیوں؟ اللہ کے نام کے ساتھ یہ گھر جڑ گیا. بازار میں دستیاب کاغذ ایک عام کاغذ ہے، اس کے اوپر شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے کارڈ بھی چھپتے ہیں، کتابیں بھی چھپتی ہیں، سائنس کی کتابیں بھی چھپتی ہیں، بایولوجی کی کتابیں بھی چھپتی ہیں.
اخبار بھی چھپتا ہے، لیکن اسی کاغذ پر جب اللہ کا قرآن چھپ گیا تو اس کے تمام احکامات مختلف ہو گئے. لا یمسہ الا المطہرون، اب ناپاک ہاتھ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ. شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانی. جو چیز اللہ اور دین کی نسبت سے جڑ جائے وہ شاعر اللہ ہے. اب اس کی تعظیم کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ جو بے ادبی ہے نا، بے ادبی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ادب بہت بڑی چیز ہے. یہ ادب کے جو ثمرات ہیں نا، جو اس کے نتائج اور پھل ہیں، وہ نسلوں کو ملتے ہیں، اور بے ادبی کے نتائج بھی نسلوں کو ملتے ہیں. اسی لیے ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء اکرام کی توہین کرتے ہیں، توہین، میں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ توہین. توہین ایک مختلف چیز ہے. جو علماء کی توہین کرتے ہیں، بے شک جیسا عالم دین ہو وہ، چونکہ اللہ کے دین کے علم کی نسبت اس کے ساتھ جڑ گئی، تو جو لوگ توہین کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایمان ختم فرما دیتا، ایمان چھین لیتے ہیں. اس کا گناہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے. توہین کہتے ہیں کسی کو بغیر کسی دلیل کے اس کو ہیوملیٹ کرنا، مخالفت برائے مخالفت، کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے بس. بے شک اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو گناہ سے خالی ہو. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں پاتا، یعنی میں بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر سکوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے اوپر تو میرے رب کا رحم ہے. کیوں؟ کہ نبی تھے، اس وجہ سے، اس لیے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے. اللہ تعالی نے نبیوں کو غلطیوں سے اور گناہوں سے پاک فرمایا، بس. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں سے اور غلطیوں سے اور خطاؤں سے پاک ہو اور مبرہ ہو. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی امام مسجد ہو، کوئی مفتی ہو، ہر ایک سے غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے، کسی کی غلطی کی وجہ سے اس ذات کو توہین کا نشانہ بنانا، یہ بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل. میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، ابھی بھی ہیں، میں نے پہلے بھی شاید ایک وقت واقعہ بیان کیا ہی ہے. وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی، اور اللہ نے ان کو بڑی خدمت کا موقع عطا فرمایا. ان کو حفظ کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن حفظ ہوتا ہی نہیں تھا ان سے. اتنی کوشش کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے، حفظ نہیں ہوتا تھا ان سے. ظاہر ہے عمر بھی بڑی ہو گئی تھی. ایک دن والد صاحب سے کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا اللہ کا کوئی میرے اوپر عذاب ہے، یا پتہ نہیں کسی کی کوئی بد دعا ہے، میں اتنی کوشش کرتا ہوں، میں حافظ نہیں بن سکا. بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا بیچارے دنیاوی. تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کا شوق ہے نا، یہ جو آپ کی تکریم ہے قرآن مجید کے لیے، آپ کی محبت ہے، آپ نہیں بن سکے، دیکھنا آپ کی اولاد حافظ بنے گی انشاءاللہ، یا آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظ پیدا فرمائے. اس لیے کہ آپ کی جو محبت ہے قرآن مجید کے لیے وہ بالکل مسلم ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. تو یہ جو تعظیمی پہلو ہے نا،
بعض لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ جب کوئی دین کی بات آتی ہے، دینی، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ نے کوئی صفت پیدا، وہ کوئی بہت زیادہ کوئی نیک نہیں ہے، مسجدوں کے اندر کوئی آنا جانا نہیں ہے، بلکہ بعض دنیا داروں کو تو میں نے دیکھا، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی تجربہ، کہ وہ پینے پلانت تک کے معاملات ان کے تھے یا ہیں، یعنی اس قدر آگے تک، لیکن ان کے اندر ایک صفت میں نے دیکھی کہ جب دین کی کوئی بات آئی، دین کا کوئی پہلو آیا، تو انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے کر دی، بس انہوں نے کہا جناب دین کی بات ہے، ہم اس کے آگے ہم خود جو ہے وہ بدعمل ہیں، بے عمل ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن چونکہ دین کی بات آ گئی ہتھیار ڈال دی۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کی وجہ سے شاید بخشش فرما دیں، کیونکہ میں نے جیسے کل جمعے میں بھی عرض کیا، پرسوں، اعمال کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اگر چاہے تو مغفرت کر دے، چاہے تو پکڑ لے، لیکن یہ عزت و تکریم کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی اب بچوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے گرد و پیش میں دین کی تعظیم سکھانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا مسجد کے قریب سے، دیکھیں یہ کمی آ رہی ہے، میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، جب مسجد کے قریب سے کوئی گاڑی گزرتی تھی، اگر میوزک چل رہا ہوتا تھا تو لوگ بند کر دیتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں کر رہا میں بھی زندہ تھا، چھوٹا تھا۔ اب ہوتا ہے ایسا؟ بتائیں، نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تعظیم میں کمی آ رہی۔ ایک وقت تھا مسجد کے سامنے لوگ گزرتے ہوئے سگریٹ بھی بجھا دیا کرتے تھے، اور دیگر جو ہے گناہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اب تو آپ ابھی کھڑے ہو جائیں مغرب کی نماز کے بعد اور پھر دیکھیں کیا تماشا لگتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب کسی چیز کا ادب دل سے نکلتا ہے تو پھر جو ہے عمل بھی نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف فرما تھے اور مذاکرات چل رہے تھے، تو مذاکرات میں جو مکے کے نمائندے تھے، غالباً حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ جب واپس گئے مکہ مکرمہ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ محمد کی جو تکریم ان کے صحابہ کرتے ہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا ہوں، میں نے ہرقل اور فارس اور تمام کے تمام بادشاہان اور شاہان مصر اور کہاں کہاں میں ان کے محلوں میں گیا ہوں، لیکن جو ادب اور تکریم محمد کے غلام اس کی کرتے ہیں، وہ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ چہرے مبارک پر پھیرتے ہیں اور پانی کے قطرے گرتے ہیں تو صحابہ پانی کے قطرے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے۔ فرمائیں یہ تم کن لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ تم کبھی بھی شکست نہیں دے سکو گے ان کو، کہ اللہ نے ان کے لیڈر کے لیے، ان کے پیشوا کے لیے، ان کے نبی کے لیے ان کے دلوں میں وہ محبت، تکریم اور عزت داخل کی ہے کہ تم رہتی دنیا تک کبھی بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل احادیث میں مذکور ہیں۔ ایک موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم کیسا تھا، حضور کا قد کیسا تھا، حضور کے بال کیسے تھے، ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں؟ فرمایا کہ حضور کے ویسے تو مجھے سارے سراپے کا علم ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم لیکن آنکھوں کا علم نہیں. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس لیے کہ زندگی بھر حضور کی آنکھوں میں آنکھیں بھر کے کبھی دیکھا ہی، جرت ہی نہیں ہوئی، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر کے لیے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکیں. ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب، اور دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فرصت ہی نہیں ملی. تو یہ جو دین کے اندر تعظیم کا جذبہ ہے نا، یہ رخصت ہو رہا ہے. اور یہ کبھی علماء کی توہین کے ذریعے سے آتا ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے آتا ہے، کبھی احادیث کے انکار کے ذریعے سے آتا ہے، کبھی یہ جناب والا مختلف فقہی معاملات کے انکار کے حوالے سے آتا ہے. دیکھیں، دلیل کی بنیاد پر اعتراض کرنا یا دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپسند سمجھنا وہ ہر انسان کا حق ہے، اور وہ ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، لیکن دلیل بھی ہو، جہالت نہ ہو. ایک سڑک پہ چلتا ہوا ریڑھی لگانے والا بندہ، ٹھیک ہے نا، جو کہ محنت مزدوری کر رہا ہے حقیقت میں، وہ اگر کسی عالم دین پر اعتراض کرے مثال کے طور پر، تو یہ بات بنتی نہیں، اس لیے کہ نہ اس کو دلیل کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہے. ہاں، ایک محقق آدمی، ایک مدقق آدمی، ایک مطالعہ کرنے والا آدمی جب کسی بات پر اعتراض کرے تو اب سننے کے لائق ہے، یار اس کی بات سننی تو چاہیے. تو تعظیمی پہلو ہمارے اندر برقرار رہے، ہر ایک کے لیے رہے، دین کے لیے تو رہے ہی رہے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے رہے. اس دور میں حقیقت بات یہ ہے، شاید میری زندگی کا یہ مشن بن جائے، اور شاید میں اپنی آنے والی زندگی کو اس چیز پر خرچ کروں اور کوشش کروں گا کہ ہمارے درمیان جو اس وقت فضا ہے معاشرے کی تقسیم کی، وہ یہ بن چکی ہے، جو جتنی گندی گالی دے گا وہ اتنا زیادہ مشہور ہوگا. ایک تو دین کی تعظیم ہے نا، آپس کی تعظیم بھی رخصت ہو گئی، آپس کا ادب بھی ایک دوسرے سے نکل گیا. چھوٹے کو بڑے کا ادب، بڑے کو چھوٹے کا ادب، خاندانی ادب، معاشرتی ادب، معمولی بات پر چیخنا، چلانا، چنگھاڑنا، معمولی بات پر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ اخلاقی پستی کی انتہاؤں کا ہم شکار ہو گئے. ایک تو دین کی تعظیم اور ایک آپس کی تعظیم بھی ہم میں سے رخصت ہو گئی. کوئی بندہ کوئی صحیح بات بھی اگر کرنی ہو تو وہ بھی صحیح بات صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، بدتمیزی سے کرے گا. بھائی آپ طریقے سے بات کر لو، آپ اچھے انداز سے بات کر لو، آپ دلیل سے بات کر لو، تو سب سنیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح بات صحیح طریقے سے حق نیت سے اگر کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، صحیح بات صحیح طریقے سے، یعنی طریقہ بھی ٹھیک ہو، بات بھی صحیح ہو، اور نیت بھی ٹھیک ہو. اگر یہ تین چیزیں کسی بات میں شامل ہو جائیں تو کہنے والے کی بات میں اثر ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اثر نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.